أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوحي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور شعبان كريم تستهيل أشرفا حرمتي روحي مريم مريم نزل كنسوها ایشرف زمانہ زمانۂ مددنما درہائے مستراز کہیں کرم خوشا اشرف نہنگ دریا دریا رسی ندارت دشمن ہمیشہ خرم بادل دکو دوست دار. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و معطر بارگاہ میں درود و سلام کی گاڑی چڑھا کریں. میرے بابا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام دائم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قاضی بریلوی لکھتے ہیں، وقت کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وقت کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے روح تلوار کا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار تیرا. اور دیکھیے ایک بڑا ہی خوبصورت اور پیارا شعر ہے. شاعر لکھتا ہے کہ یہ سر، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ دل ہے، جہاں چاہو رکھو قدم ہو سکا، جہاں چاہو رکھو قدم ہو سکا. حضرات محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ غوث الاغیاث قطب الاقطاب سید السادات غوث سمدانی قطب ربانی خندق نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ والرضوان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جنہیں ہم اور آپ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ان کے نام کا لنگر بھی کھاتے ہیں، اور ان کی ذات سے فیوز و برکات بھی حاصل کرتے ہیں. حضور فضل پاک علیہ رحمۃ و رضوان کا مختصر تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. آپ کا نام عبد القادر، آپ کا لقب محی الدین، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کی والدہ محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ مشرقہ کا نام حضرت فاطمہ بنت عبداللہ لقب ام الخیر، آپ کی تاریخ پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری 17 مارچ 1078 عیسوی کو ہوئی. آپ کا وصال 8 ربیع الاول
561 ہجری 1166 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی جائے پیدائش ایران کے ایک جگہ جس کا نام گیلان ہے، اس جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے آپ کی ولادت کی بشارت دی۔ حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی لوگوں نے بشارتیں دے دی تھی۔ چنانچہ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی اس دنیا میں تشریف لانے سے 6 سال پہلے ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے، عنقریب ایک ایسی ذات رونما پذیر ہونے والی ہے کہ جس کا یہ فرمان ہوگا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن ہوگا۔ اور حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے والد بزرگوار نے خود فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آرام کر رہا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو صالح، تمہارے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تمہارے یہاں ایک بچے کا جنم ہونے والا ہے، اور جان لو جس طریقے سے میں سب انبیاء میں، انبیاء کرام کی گروہ میں، انبیاء کرام کی جماعت میں مقام رکھتا ہوں، اسی طریقے سے وہ میرا بیٹا اولیاء کرام کی جماعت میں وہ مقام و مرتبہ ہے۔ ابھی تو شیخ سعدی نے لکھا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، یعنی حضور غوث پاک کو اولیاء کرام کی جماعت میں، اولیاء کرام کے گروہ میں جو مقام، جو مرتبہ حاصل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں جیسا، انبیاء کرام کی گروہ میں جیسا مقام و مرتبہ حاصل تھا، ویسا ہی مرتبہ حضور غوث پاک کو اولیاء کرام کے جماعت کا۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان مادر ذات یعنی پیدائشی ولی۔ آپ کی ایک کراوت بہت زیادہ مشہور ہے، وہ کیا کہ آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک ہوئی، اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا اس دنیا میں پہلا دن تھا، اور آپ کا کیا معلوم تھا کہ آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نوش نہیں کیا، دودھ نہیں پیا کرتے۔ جس طریقے سے ایک روزہ دار طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے فرض کو ادا کرتا ہے، حضور غوث پاک ایک رمضان کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور پہلا رمضان آپ کی زندگی کا پہلا دن اس دنیا میں ہے، اور آپ کا کیا معلوم تھا کہ آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نوش نہیں کروایا کرتے۔ چنانچہ یہ بات گیلان میں مشہور ہو گئی۔ گیلان جس جگہ پر حضور غوث پاک پیدا ہوئے، جس علاقے میں اس جگہ کا نام گیلان ہے، تو یہ بات گیلان میں بہت مشہور ہو گئی۔ اگلے سال، 1 سال گزر جانے کے بعد، جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے، لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آسمان ابر آلود تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے۔ کل والا دن وہ رمضان میں شامل ہوگا، یہ شعبان کا ہوگا، کل ہم نے روزہ رکھنا ہے یا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لوگ پس و پیش میں تھے، لوگ پریشان تھے کہ آخرکار ہم نے کرنا کیا ہے۔ تبھی سارے لوگ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی والدہ مشفقہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں ام الخیر سے کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے دودھ نوش فرمایا ہے، کیا آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں نوش کیا ہے، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو معلوم کرنے سے پتا چلا کہ وہ جو تاریخ تھی وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، اور حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی شہرت پورے گیلان میں اس قدر مشہور ہو گئی، اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے کہا ولد للاشراف ولد لا یرفع فی رمضان، کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک ایسے بچے کی ولادت
کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے اور آپ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے یارو حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچپن میں چھوٹے بچے جو ہوا کرتے ہیں وہ کھیل کود میں مصروف رہا کرتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول رہا کرتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کا کیا معمول تھا کہ آپ کو کھیل کود سے کوئی شرف نہیں تھا، لہو و لعب سے آپ دور رہا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے تو غیب کی طرف سے یہ آواز آیا کرتی تھی، کلما ہمت، غیب کی طرف سے یہ آواز آیا کرتی تھی، کلما ہمت ان العب مع الصبیان اسمع قائلا یقول الی یا مبارک۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا، جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا، جب میں کھیلنے کے لیے جاتا بچوں کے ساتھ، تو ایک آواز لگانے والے کی طرف سے یہ آواز آیا کرتی تھی کہ اے مبارک تم میری طرف آ جاؤ، میری طرف تشریف لے کر کے آؤ۔ حضور غوث پاک کی آواز کو سنتے اور آواز کو سننے کے بعد آپ رک جایا کرتے اور اس کے بعد آپ چاروں طرف نظر ڈالا کرتے، لیکن آواز لگانے والا نظر نہیں آتا۔ آپ دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دوڑ کر اپنے گھر جاتے اور اپنی والدہ مشفقہ کی گود میں جا کر کے چھپ جایا کرتے۔ حضور غوث پاک کا معمول نہیں تھا کہ حضور غوث پاک اور بچوں کی طرح کھیل کود میں لہو و لعب میں مصروف نہیں رہا کرتے تھے، یہ میرے غوث پاک کی شان ہے۔ اور کسی نے، کچھ لوگوں نے حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان سے یہ پوچھا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ ولایت کا علم آپ کو کب ہوا؟ تو حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اور جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اس وقت مجھے معلوم ہوا، اس وقت مجھے میری ولایت کا علم ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا اور جب میں وہاں جاتا، لوگوں کی بھیڑ ہوتی، بچوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی، تو غیب سے یہ آواز آیا کرتی تھی، افسحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے، اللہ کے دوست کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے راستوں کو کشادہ کر دو، جگہ کو کشادہ کر دو۔ اور یہ آواز صرف میں نہیں سنتا بلکہ اہل مکتب میں جتنے بچے موجود ہوتے، سارے کے سارے بچے یہ آواز کو سنا کرتے اور میرے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا کرتے، حتیٰ یجلس، یہاں تک کہ میں بیٹھ جایا کرتا۔ جس شان اور یہ پروٹوکول رب قدیر نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا کہ حضور غوث پاک جب مکتب جایا کرتے تھے تو غیب کی طرف سے یہ آواز آیا کرتی تھی، افسحوا لولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کرو۔ یہ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے ایک مقامی مکتب میں آپ کا داخلہ کروا دیا۔ 5 سال تک آپ نے وہاں پر علوم و فنون حاصل کیا اور اس پر دسترس حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی ہوئی تو حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بغداد جا کر کے علم حاصل کر سکوں، علم کا حصول کر سکوں۔ آپ کی والدہ مشفقہ نے آپ کو اجازت دے دی، المختصر آپ کی والدہ مشفقہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کو آپ کی والدہ نے 40 دینار عطا کیے اور اس 40 دینار کو آپ کے کوٹ میں ایک جگہ پر سی دیا اور ساتھ ہی ایک نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، کوئی سا معاملہ پیش آ جائے، کوئی سا مرحلہ پیش آ جائے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے کیسا بھی معاملہ پیش آ جائے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کو آپ کی والدہ نے کی نصیحت کی اور نصیحت کر کے آپ کو روانہ کر دیا۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ آپ بولیے، یہ قافلہ ہمدان تک تو بخیر و عافیت پہنچ گیا، لیکن جب وہاں سے آگے سنسان کوہستانی علاقے کے پاس پہنچا تو وہاں پر 60 ڈاکوؤں نے مل کر اس قافلے پر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا اور ان سبھی ڈاکوؤں نے مل کر کے قافلے والوں کے تمام تر مال و اسباب کو لوٹنے لگ گئے۔ قافلے والوں کے اندر یہ ہمت اور طاقت نہ تھی کہ وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ وہ سہمے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکو حضور سے پاک علیہ رحمت و رضوان کی والدہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟
حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ سچ سچ بتاتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار، میرے پاس 40 دینار ہے. اس ڈاکو کو لگا کہ یہ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں. کوئی اپنے یہاں پیسہ کچھ بتائے گا کہ میرے پاس یہاں پر پیسہ موجود ہے، میرے پاس اتنا مال موجود ہے. تو اس نے حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کو اپنے سردار احمد بدلی کے پاس لے گیا. اس کے سردار نے بھی حضور غوث پاک سے یہی سوال کیا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے بالکل صحیح جواب دیا، کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے جو میری والدہ محترمہ نے مجھے دیا ہے اور میری کوٹ میں سی دیا ہے، اور آپ نے اسے نکال کر کے دکھا دیا. تو اس سردار نے کہا کہ بچے کیا بات ہے، لوگ مجھ سے اپنی مال و دولت کو چھپایا کرتے ہیں، لوگ ڈاکوؤں سے اپنی مال و دولت کو چھپایا کرتے ہیں، اپنی مال و دولت کی حفاظت کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پر لوگ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، لیکن تم سچ بول رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے میرے گھر سے نکلنے سے پہلے سے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کوئی سا معاملہ پیش آ جائے، چاہے کوئی سا مرحلہ پیش آ جائے، کیسا بھی مرحلہ پیش آ جائے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو میں اپنی والدہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو نبھا رہا ہوں، لہٰذا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کی یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ حق و صداقت کے تیر بن کر کے اس سردار کے دل میں پیوست ہو گیا، اور وہ سردار حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچہ، کہ تو نے اپنے والدہ کے وعدہ کو وفا کرنے کی خاطر اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا، اور تو اپنے والدہ کا کتنا فرما بردار ہے کہ تو اپنے والدہ کے وعدے کو وفا کر رہا ہے. ایک ہم لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑے بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ڈاکو سردار سمیت حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کے قدموں میں گر کر توبہ کرتے ہیں، حضور غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوتا ہے. یہ حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کی ذات، اور اس ذات سے اور اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ ہمیں کوئی سا بھی معاملہ پیش آ جائے ہمارے ساتھ، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے کے وقت انسان کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے 10 میل تک رشتے آپ سے دور ہو جائے رحمت. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہمارے قریب نہیں آتے. اس لیے جھوٹ آپ نہ بولا کریں، اس لیے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا. تو یہ حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کی ذات گرامی تھی کہ حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ بچپن میں اپنی والدہ کے وعدہ کو وفا کرنے کی خاطر اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا، لیکن اپنی والدہ کے وعدے کو توڑا دیا. یہ درس یہاں سے لے کے دیا. اب آگے ذرا دیکھیں حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ جب آپ نے تحصیل علوم کر لیا، علوم حاصل کر لیا، تمام تر علوم پر آپ نے دسترس حاصل کر لیا، پھر روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے حضور غوث پاک نے 25 سال تک جنگلوں میں بیابانوں میں جا کر کے 25 سال تک ریاستوں میں مجاہدے کی، عبادتیں کی. 25 سال تک. یہ جو شیطان ہوا کرتا ہے، یہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. لیکن شیطان انسانی عدو ہوگی، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. وہ بہکانے کی ہر اعتبار سے کوشش کرتا ہے، اپنا ہر طریقہ، اپنا ہر ہیلا وہ استعمال میں لاتا ہے اور انسان کو بھٹکانے کی، انسان کو بہلانے کی، انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ شیطان غوث پاک کی بارگاہ میں بھی آیا، یہ شیطان غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن ولی کی بارگاہ میں ٹک تو نہیں سکتا، اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں ٹک تو نہیں سکتا تھا. یہ شیطان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. ایک مرتبہ حضور غوث پاک عبادت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان تک ایک تیز روشنی پھیل گئی، اور اس روشنی سے ایک سورت نمودار ہوئی، ایک سورت ظاہر ہوئی، اور اس سورت سے ایک گرجدار آواز نکلی. اور وہ کہتا ہے کہ اس سورت سے یہ آواز آتی ہے معاذ اللہ کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس سورت سے کیا آواز آتی ہے؟ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت نے مجھے خوش کر دیا، اب میں تجھ پر فرائض کو معاف کرتا ہوں. یعنی اب تو نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں. اب اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم سے کوئی بات خوش نہیں ہوگی، تم پر میں نے فرائض کو معاف کر دیا. اب تم حرام کو بھی حلال سمجھ کے کھا سکتے ہو، میں نے تمہارے لیے حرام کو بھی حلال کر دیا. سمجھ گئے اور آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت. وہ روشنی جو تیز روشنی پھیلی تھی وہ روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، اور وہ جو سورج ظاہر ہوئی تھی
وہ دھواں بن کے پھیل جاتی ہے اور وہ شیطان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں شیطان ہوں؟ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر عبادت تجھے معاف کر دیا ہے. رب قدیر نے اپنے محبوب پر عبادت کو معاف نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز کو معاف نہیں کیا بلکہ وہاں تو رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ تہجد بھی ادا کریں. وہ میرے نہیں تہجد بھی نافلۃ لک، آپ تہجد بھی ادا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. وہاں حضور پر تو تہجد بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، حضور کو کہا گیا اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر نماز معاف ہے، تو میں کیسے نہیں سمجھ سکتا کہ تم شیطان ہو. اب جب شیطان نے جان لیا کہ میرا یہ کام نہیں چل رہا ہے، اب شیطان کہتا ہے کہ میں نے 300 ولی کو یہی کہہ کر کے بہکا دیا ہے. اے عبد القادر آپ عالم ہیں، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. یہ جاتے جاتے شیطان کا آخری وار، شیطان کا اب جا رہا شیطان، لیکن یہ اس کا آخری وار تھا کہ میں نے 300 اولیاء اللہ کو بھٹکایا ہے لیکن آپ عالم ہیں، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو حضور غوث پاک نے فرمایا او مردود تو مجھے ابھی بھی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں بچایا بلکہ رب کے فضل نے بچایا. عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں بچایا بلکہ رب کے فضل نے بچایا، رب کی رحمت نے بچایا ہے. تو شیطان نامراد ہو کر کے وہاں سے واپس آیا. تو یہ حضور غوث پاک علیہ رحمۃ الرضوان 40 سال تک حضور غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور آپ ایک رات کی نماز ہم ایک رات عشاء میں وضو کریں اور فجر کی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے. وہاں حضور غوث پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور 40 سال کے بعد رب قدیر نے حضور غوث پاک سے فرمایا کہ عبد القادر مان تجھے جو کچھ مانگے گا، تو جو کچھ مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. تو اس وقت حضور غوث پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اپنے اولاد کے لیے نہیں مانگا، اپنے خیش و اقارب کے لیے نہیں مانگا، اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں مانگا، بلکہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، قیامت تک جو شخص مجھ سے چاہنے والا ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، مجھے ماننے والا ہوگا، میں تجھ سے یہ عریضہ تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ قیامت تک جو کوئی بھی میرا ماننے والا ہوگا مرتے وقت اسے تو اسلام قبول کر دے. اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب وہ مرنے لگے تو اسے اسلام کی دولت نصیب عطا کرے. تو یہ حضور غوث پاک ہم لوگوں کا خیال ہے. اور آج لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ آواز لگاتے یا غوث اعظم دستگیر ہماری مدد کر، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں غوث پاک ہماری مدد کرے. میرے یارو حضور غوث پاک، جب بھی ہم حضور غوث پاک کو آواز لگائیں گے، مدد کی گہار لگائیں گے، حضور غوث پاک ہماری مدد کرتے ہوئے. حضور غوث پاک علیہ رحمۃ الرضوان آپ نے علم حاصل کر لیا، عبادت و ریاضتیں ابھی آپ نے کی، لیکن آپ تقریر نہیں کیا کرتے، وعظ و نصیحت آپ نہیں کیا کرتے. یہ جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے نا، یہ دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ جو کارگر چیز ثابت ہوتی ہے وہ وعظ و نصیحت، تقریر. آپ تقریر سے لوگوں تک بات کو بہت جلدی پہنچایا کرتے، بہت جلد پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے تقریر، وعظ و نصیحت. لیکن حضور غوث پاک علیہ رحمۃ الرضوان کا کیا معمول تھا کہ آپ تقریر نہیں کیا کرتے. حضور غوث پاک تقریر نہیں کیا کرتے. ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور غوث پاک سے پوچھا اے میرے بیٹے، اے عبد القادر، کیا بات ہے تم تقریر کیوں نہیں کرتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور غوث پاک علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، میں عجمی ہوں، میں کیسے ان لوگوں کے سامنے بات کروں، میں کیسے ان لوگوں کے سامنے کلام کروں گا، میں کیسے ان لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کروں گا. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ بات کو پرکھتے ہیں، یہ بات کو سمجھتے ہیں، یہ عربی ہے، فصیح و بلیغ انسان ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں تقریر، یہ بڑی مشکل والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، ذرا اپنا منہ تو کھول دو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا اب تم بولتے جانا میری برکتیں تمہاری مدد کرتی جائیں گی. اب تم بولتے جانا میری برکتیں تمہاری مدد کرتی جائیں گی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگلے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ بیٹے ذرا منہ تو کھولو. اے بیٹے تو میرا بھی بیٹا ہے, ذرا منہ تو کھولو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے منہ کھولا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. میں نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو ہم ذرا جواب سنیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری تو نہیں کر سکتا نا, حضور کی برابری تو میں نہیں کر سکتا نا. حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے تو میں 7 مرتبہ تو نہیں ڈال سکتا تھا, میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے, میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا. یہ خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں. اور آج کل کچھ لوگ جیتے جاگتے یہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے, حضور ہماری طرح بشر ہے, حضور ہماری طرح ہے. یہاں جاؤ اپنے عقل کا علاج کرو. جو لوگ ایسا کہتے ہیں جب اپنے عقل کا علاج کرواؤ. کہاں تم اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں خواب میں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا اور تم جیتے جاگتے کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح ہے. یہاں اب یہ وقت ہے سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ حضرت علی حضرت غوث پاک کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور غوث پاک کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور کہا کہ آپ بولتے جائیں میری برکتیں آپ کی مدد کرتی ہیں. اب حضور غوث پاک رضوان نے تقریر کرنا شروع کیا, وعظ و نصیحت کرنا شروع کیا. مجمع چھوٹا تھا, لوگ بڑھتے گئے, مجمع بڑھتے گیا. اب جامع مسجد میں لوگ تشریف لانے لگے. اب اور زیادہ جب لوگ بڑھے تو بغداد کے عیدگاہوں میں خیمے لگنے لگے. اور زیادہ جب لوگ بڑھے تو پھر صحراؤں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں خیمے لگنے لگے. کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان جب وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے تھے تو 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. 70 ہزار لوگ آپ کے مجمع میں شامل ہوا کرتے تھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا تھا, وہ شان عطا کیا تھا. اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی نا, اس وقت تو مائک نہیں تھا کہ لوگوں تک آواز کو پہنچایا جا سکے. لیکن حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور وہ کمال عطا کیا تھا. حضور غوث پاک جب وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو جس طریقے سے پہلی صف والوں کو آواز پہنچتی تھی, اسی طریقے سے پچھلے صف والوں کو بھی آواز پہنچا کرتے. یہ میرے غوث پاک علیہ رضوان کی شان تھی کہ جس طریقے سے پہلی صف والوں کو آپ کی آواز پہنچتی تھی, سمجھ میں آتی تھی, اسی طریقے سے پچھلے صف والوں کو بھی آپ کی آواز پہنچا کرتے. اور کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک علیہ رضوان جب باتوں نصیحت کیا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے تھے, تو بڑے سے بڑے علماء کرام کاپی قلم لے کر کے بیٹھا کرتے. بڑے سے بڑے فقہاء, بڑے سے بڑے علماء, بڑے سے بڑے لوگ کاپی قلم لے کر کے بیٹھتے تھے, نقطے لکھا کرتے تھے, حضور غوث پاک کی تقریر کو لکھا کرتے تھے. ایسے لوگ آپ کی مجلس میں جب آپ وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, بے شمار لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ و استغفار کرتے تھے. بے شمار لوگ آپ تقریر کر رہے ہیں, کہیں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے حضور غوث پاک سے کہ آپ کی بات نے میرے دل کی دنیا بدل دی, میں چوری کرتا تھا, اب میں چوری نہیں کرتا. کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا تھا, اب میں نہیں کروں گا, آپ کی بات نے میرے دل کی دنیا بدل دی. حضور غوث پاک جب یہ تقریر کیا کرتے تھے تو بے شمار لوگ, آپ کے ایک مرید ہے جن کا نام تھا یحییٰ بن نجار, انہوں نے سوچا کیوں آج گن لیں کہ ایک دن میں کتنے لوگ حضور غوث پاک کی تقریر کو سن کر توبہ کرتے, تھوڑا گن لیتے. اس وقت تو کیلکولیٹر وغیرہ نہیں تھا جو دباتے جائے اور فوراً کاؤنٹ کرتے جائے, جڑتا جائے. تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے, ایک دھاگا رکھتے تھے اور ان کو جوڑنے کے لیے ایک گیٹ لگایا, ایک گرہ لگا دیا کرتے تھے. تو یحییٰ بن نجار مکمل ارادے کے ساتھ ایک دھاگا لیے اور دھاگا لینے کے بعد وہ اس ارادے سے بیٹھ گئے کہ آج میں نے گننا ہے کہ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. حضور غوث پاک وعظ و نصیحت کر رہے ہیں, کہیں سے ایک شخص کھڑا ہوا, حضور غوث پاک سے کہتا ہے یار کہ عبد القادر جیلانی میں چوری کیا کرتا تھا, آپ کی بات نے میری دل کی دنیا بدل دی ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے ایک گیٹ لگائی, بڑے شخص تھے, انہوں نے ایک گیٹ لگائی. پھر ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے توبہ کیا, انہوں نے دوسرا گیٹ لگایا. اب لوگ ایک ایک کر کے نہیں, گروہ میں کھڑے ہو رہے ہیں, کہیں 4 لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, کہیں 5 لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, کہیں 10 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. اب یہ بوڑھے شخص تھے تو گیٹ پہ گیٹ لگائے جا رہے ہیں, سانس پھولتی جا رہی ہے, گیٹ لگا رہے ہیں, سانس پھولتی جا رہی ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا اپنے مرید سے کہ اے یحییٰ
یہاں میں لوگوں کے دلوں کے گرہوں کو کھول رہا ہوں اور تم وہاں پر گرہ لگا رہے ہو. یہ سن لو, یہ جتنے بھی لوگ توبہ کر رہے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ رب کے فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ حضور غوث پاک جب کبھی بھی تقریر و وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, بے شمار لوگ آپ کے دست حق پرست پہ آپ کے وعظ و نصیحت کو سن کر کے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کو 5000 سے زیادہ لوگوں نے یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو, اور جو لوگ رہزن ہوا کرتے تھے, ڈاکو ہوا کرتے تھے, قذاب ہوا کرتے تھے, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگوں سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ استغفار کیا. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے. وقت بہت ہو گیا ہے, آخری بات بول کر کے میں تقریر ختم کروں گا. حضور غوث پاک کی کرامت کی ایک لمبی فہرست ایک آخری کرامت سے بیان کروں اور اپنی تقریر ختم کروں. ایک بوڑھی عورت حضور غوث پاک کے والدہ میں حاضر ہوتی ہے اور میں عرض کرتی ہے کہ اے میرے سردار, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لخت جگر ہے, اس کو آپ سے عقیدت ہے, آپ سے محبت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں رہے گا اور آپ انہیں سلوک کے طریقے سکھایا کریں گے, آپ انہیں سنواریں گے, لہٰذا میں اپنے بچے کو آپ کی بارگاہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور غوث پاک نے ان کی استطاعت کو قبول فرما دیا اور انہیں عبادت میں لگا دیا, ریاضت و مجاہدے میں لگا دیا, سلوک کے طریقے کو سکھانے کے لیے لگا دیا تاکہ مرتبہ کمال کو پہنچے. کچھ دنوں کے بعد اس کی والدہ واپس آتی ہے اور کیا دیکھتی کہ ان کا بیٹا بڑا زرد پڑ گیا ہے, بڑا کمزور ہے, نقاہت کے آثار نظر آ رہے ہیں, بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے اور جو کی روٹی کھا ہے. تو وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ حضور غوث پاک کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا ہے جس میں مرغی کی ہڈی رکھی ہوئی ہے, مرغی کی ہڈی رکھی ہوئی ہے جس مرغی کو حضور غوث پاک نے کھایا ہوا تھا. تو جب اس خاتون نے یہ دیکھا تو وہ کہتی ہے حضور غوث پاک سے کہ آپ یہاں مرغا کھا رہے ہیں اور وہاں میرے بیٹے پر نقاہت کے آثار نظر آ رہے ہیں, وہ تو کمزور ہو گیا ہے. تو حضور غوث پاک علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا, کچھ کہنے سے پہلے حضور غوث پاک نے اس ہڈی پر اپنے دستے اقدس کو پھیرا اور فرمایا قم باذن اللہ, اور فرمانے کے بعد جب حضور غوث پاک نے جیسے یہ فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے تم کھڑی ہو جاؤ, تو وہ جو وہاں پر ہڈی موجود تھی اس میں گوشت آنے لگے اور وہ ایک مرغی بن کر کے چیختے چلاتے وہ بھاگ گئی. جب اس خاتون نے یہ معاملہ دیکھا, یہ منظر دیکھا تو وہ سکتے میں رہ گئی. پھر مجھے غوث پاک نے فرمایا کہ جس دن تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے گا اس دن جو چاہے وہ کھا لے, اسے کوئی پریشانی نہیں. جس دن تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے گا اسے اجازت ہے کہ وہ. تو یہ میرے غوث پاک کی شان تھی کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے ہیں. وقت ہے وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک علیہ رحمۃ و رضوان کس طریقے سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور غوث پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور غوث پاک کی کرامتوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ایسا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری بات ہے, ہم مانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں اور حضور غوث پاک کا لنگر کھاتے بھی ہیں اور کھاتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور غوث پاک کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.